بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں نے جو دو آیت پڑھی ہے، اس سے پیشتر میں یہ بتاؤں کہ آج سے 2-4 جمعہ قبل ہم نے ایک مکالمے کی بابت بات کی تھی. ایک ڈیبیٹ جو ہوا تھا اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے جو ایک بحث کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ تمام فرشتوں کو، تمام ملائکہ کے ساتھ جتنی بھی جنات تھے یا جتنی بھی مخلوق تھے، ان تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا: وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تم کو سجایا، سنوارا، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اس کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. تو یہاں سے ایک بات، ابھی کچھ روز قبل بات ہے کہ ایک صاحب قرآن کا ترجمہ پڑھ کر کے، اور اس بات پر انہوں نے ایک بات اپنے شکوک کو، شبہات کو ظاہر کیا کہ یہاں جب بات اور حقیقت بھی ہے کہ اگر ہم آیت کو دیکھیں تو آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثم قلنا للملائکہ، فرشتوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اسجدو، کہ تم سجدہ کرو لآدم، آدم کو. اور فسجدو، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. تو فرشتوں سے جب کہا گیا سجدہ کرنے کو، اور انکار کس نے کیا؟ انکار کس نے کیا؟ ابلیس نے. تو ابلیس تو فرشتوں میں تھا نہیں نا، ابلیس فرشتوں میں سے نہیں ہے، ابلیس تو جناتوں میں سے ہے. جنات ایک الگ مخلوق ہے، فرشتے ایک الگ مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے اور جناتوں کو آگ سے پیدا کیا. تو اب سوال یہ ہے کہ آخر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہا تھا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، کہ تم آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس. اور اسی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے در سے بھگا دیا، دربدر کر دیا. تو اب اس میں جب بات حکم فرشتوں تک تھی تو اب یہ جنات کا معاملہ کہاں سے آیا ہے بھی سوال. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن جو درس قرآن ہوتا ہے، آپ اس درس قرآن میں حصے دار بنیں، آپ اس درس قرآن میں آئے تو قرآن کے تعلق سے بہت سے ایسے سوال آئیں گے. افسوس، صد افسوس، آج ہماری قوم کے نوجوان جس طرح سے قرآن کی کو سمجھنے سے دور ہو چکے ہیں کہ غیر اب قرآن کے قریب ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں سوشل میڈیا سے آپ جڑے ہوئے ہیں، فیس بک سے آپ جڑے ہوئے ہیں، کئی غیر مسلم ہیں اسکالر کے جو قرآن کا ریفرنس دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف بولتے ہیں. اگر سپوز کریں کہ آپ میں سے کسی سے اگر وہ سوال پوچھ دیا، کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے آپ؟
اسی لیے ایک کوشش یہ کی گئی شاہی جامع مسجد میں ہر اتوار کو 1 گھنٹے کا وقت آپ سے مانگا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آئے. اور اگر ایک ہفتے میں ہمارے پاس اگر قرآن کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو صرف گوشت خور مسلمان کہیں، مسلمان نہ کہیں، حقیقی مسلمان نہ کہیں. بہرکیف تو یہ ایک سوال آیا کہ جب بات فرشتوں سے کی گئی تو جناتوں نے انکار، ابلیس نے انکار کر دیا، تو اس میں ابلیس کہاں دوشی ہے؟ تو دیکھیں 2-4 چیزیں ہیں، سمجھیں اس چیز کو. یہ حکم صرف فرشتوں سے نہیں تھا. یہ حکم کہ آدم کو سجدہ کرو صرف فرشتوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ جتنی بھی مخلوق تھی ان تمام مخلوق کو یہ حکم دیا گیا تھا. نام فرشتوں کا کیوں لیا گیا؟ اس لیے فرشتے جو تھے تمام مخلوق میں، جو اس وقت کی جو مخلوق تھی ان میں تمام مخلوق میں سب سے افضل جو مخلوق تھی وہ مخلوق فرشتوں کی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نام لیا کہ تاکہ تمام جتنی بھی مخلوق تھی ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے اور یہ سمجھ میں آ جائے کہ بھائی جب یہ حکم فرشتوں پر لاگو ہو سکتا ہے تو پھر ہمارے اوپر لاگو کیوں نہیں ہو سکتا؟ مثال لیں کہ کسی آفیسر کے آفس میں آپ گئے ہیں 10 آدمی، وہاں پر کوئی ایسا آفیسر ہے کہ اس سے تھوڑا سا نیچے رینک کا بھی وہاں پر آفیسر ہے. اب وہاں جب وہ کہے گا کہ چلو سب باہر نکلو، اس آفیسر نے کہہ دیا باہر نکلو، تو سب تو باہر نکلنے میں سوچیں گے کہ کون نکلے. لیکن جب بات اس آفیسر پر آ جائے گی کہ تم بھی باہر نکلو تو پھر دوسرے جو ہوں گے تو پہلے دوڑ کے چپل پہنے بھاگ جائیں گے نا. اس لیے کہ جب یہ حکم فلانے کو ہو گیا، بڑے عہدے والے کو ہو گیا، بڑے پد والے کو ہو گیا تو پھر ہمارے لیے یہ حکم بدرجہ آتا ہے، بدرجہ اولا ہے ہمارے لیے یہ حکم. یہی کانسیپٹ تھا وہاں پر. اللہ تعالیٰ نے کہا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، آدم کو کہا کہ سجدہ کرو. دلیل کیا ہے اس کی؟ ظاہر سی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے علاوہ کسی اور کو یہ حکم نہیں دیتا تو پھر ابلیس کے سجدہ نہ کرنے سے اللہ ناراض کیوں ہوتا؟ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ما منعک الا تسجد اذ امرتک. یہ سوال ابلیس سے پوچھا، اے ابلیس ما منعک، تجھے کس چیز نے روک دیا؟ اللہ تسجد، تمہیں کس چیز نے روک دیا کہ تو سجدہ نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ میں نے حکم دیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو معلوم ہوا کہ ابلیس اگر وہ حکم صرف فرشتوں کے لیے ہوتا تو ابلیس کیا کہتا؟ ہم کہے کو سجدہ کریں، آپ کو اس کو آرڈر دیے تھے، آپ تو فرشتوں کو کہے تھے نا، ہم تو فرشتہ ہیں نہیں تو ہم کیوں سجدہ کریں؟ ابلیس یہی جواب دیتا. لیکن چونکہ یہ حکم ابلیس پر بھی لاگو ہو رہا تھا اسی لیے ابلیس نے کہا اللہ مولا نہ، ہم سے نہیں ہوگا. قال انا خیر من، اس انسان سے میں بہتر ہوں. کیا کہا تھا؟ آدم سے میں بہتر ہوں. یہ نہیں کہا کہ میرے لیے تو یہ حکم ہی نہیں تھا، یہ آرڈر تو میرے خلاف تھا، نہیں، بلکہ یہ آرڈر سب کے لیے تھا. فرشتوں کا نام لیا گیا کہ تاکہ فرشتے اس وقت کے سب سے محترم بشان مخلوق تھی، سب سے اشرف مخلوق تھی. اس لیے اشرف کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر لیا، افضل مخلوق کا ذکر کیا کہ تاکہ جتنے اعلیٰ کو لپیٹ لو ادنا جتنے ہیں سب اس کے اندر میں آ جائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے یہ چیز تو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ نا انا خیر من، میں اس انسان سے بہتر ہوں. اب یہ انسان سے بہتر ہوں، اب یہاں پر ایک دھوکہ یہ بھی دیا جا سکتا ہے، آپ کو دھوکہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ فرشتے مخلوق کے اعتبار سے اگر افضل تھے لیکن مقام کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے ابلیس وہ تو فرشتوں کے برابر تھا نا.
تو تھوڑی دیر کے یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ بھائی وہ ہو سکتا ہے کہ پہلے فرشتہ ہو بعد میں وہ ابلیس بنا ہو، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اس چیز کا ایکسپلین خود اس ابلیس نے کیا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مولا میں بہتر ہوں اس اعتبار سے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اچھا تو تم آگ سے پیدا ہوئے تو جواب کلیئر ہو گیا کہ یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا، تو وہ جو حکم تھا وہ سب کے لیے تھا۔ بہرکیف اب آگے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انا خیر، جب یہ ابلیس نے جب یہ بات کہی انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں انسان سے بہتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، قال فاہبط منہا، اتر جا یہاں سے، فاہبط منہا، اتر جا یہاں سے۔ اللہ نے عرش سے اتار دیا، چلو اترو یہاں سے۔ فما یکون لک ان تتکبر، تیرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ تو تکبر کرے، کیونکہ تکبر کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی، تکبر کرنے والی ذات، اگر تم مٹی انسان ہے، اگر تم آگ سے بنے ہو، اس میں تمہاری خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت اس کی ہے جس نے تمہیں آگ سے بنایا ہے، کمال اس کا ہے نا جس نے آگ سے بنایا، انسان کو مٹی سے بنایا۔ ہماری خصوصیت کیا ہے کہ ہم مٹی سے بنے؟ خصوصیت اس خالق کی ہے کہ جس نے مٹی سے انسان بنایا، تو خصوصیت تو اس کی تھی۔ تو کہا کہ نہ، تیرے لیے یہ چیز ممکن نہیں کہ تو تکبر کرے، گھمنڈ کرے۔ یعنی کہ میں پہلے بھی بتایا تھا کہ اس زمین پر انسان کی تخلیق کے بعد، آدم کی پیدائش کے بعد، اگر سب سے پہلا کوئی گناہ ہوا ہے، اس گناہ کی وجہ کیا ہے؟ تکبر ہے، اس گناہ کی وجہ گھمنڈ ہے۔ آج یہ الگ بات ہے کہ اس وقت وہ اس کا ایک گمان تھا کہ ہم صرف آگ سے بنے ہیں اس لیے ہم اعلیٰ ہیں۔ موجودہ وقت میں ہر انسان، اکثر انسان اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، کوئی دولت میں کے چکر میں آ کر، کوئی دولت کے غرور میں ہے، کوئی طاقت کے غرور میں ہے، کوئی نسب و حسب و نسب کے غرور میں ہے، کوئی شہرت کے غرور میں ہے، کوئی طاقت اور کسی بھی طرح کوئی علم کے غرور میں ہے۔ ہر انسان تقریباً غرور میں ڈوبا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ان اللہ لا يحب المتکبرین، کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چل ادھر، فما یکون لک ان تتکبر، تیرے لیے یہ ممکن نہیں کہ تو تکبر کرے، فخرج، نکل یہاں سے۔ پہلے کیا کہا کہ اتر، عرش سے اتر، اس کے بعد کیا کہا؟ فخرج، نکل یہاں سے، خارج ہو جا، انک من الصاغرین، تو ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ جب یہ بات آئی نا، ابلیس کو یہ لگ گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں برباد کر دیں گے، ظاہر سی بات ہے، اللہ سے بڑی طاقت کیا۔ تو اس نے ایک پیروی کی، جاتے جاتے ایک اپلیکیشن قبول کر لیا جائے، جاتے جاتے انظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کیا کہا؟ انظرنی، مجھے مہلت دے دی جائے، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک مجھے چھوڑ دیا جائے، قیامت کے دن تک مجھ پر نظر کیا جائے، قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جا، قال انک من المنظرین، جا، تجھے چھوڑ دیا گیا۔ ایک جگہ ہے کہ الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقرر وقت تک جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، جا تجھے میں نے چھوڑ دیا۔ اب انداز دیکھیں، یہاں یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں قیامت تک موقع دے دیا جائے تو میں توبہ کر لوں گا اور توبہ کر کے تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ ممکن تھا اللہ تعالیٰ پھر بھی مہلت دے دیتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی کہ کہا کہ انظرنی الی یوم قال انک من المنظرین،
کیا تجھے مہلت دے دی گئی؟ لیکن کب تک؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دوسری جگہ واضح کیا، قیامت تک تجھے مہلت نہیں دی جائے گی، ایک مقررہ وقت تک تجھے مہلت دی جائے گی، اور وہ وقت کیا ہوگا؟ تو اس وقت کا علم اللہ کو۔ جب اتنی اس کو پاور مل گئی، جب دیکھا کہ اب تو پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی ہے، اب اس کا تیور بدل گیا۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، آپ نے مجھے بے دخل کر دیا، ذلیل کر دیا۔ جان لیجئے مولا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، یہ آدم کی ذریت میں جتنی بھی آئیں گے، یہ آپ پر ایمان لانے والے، آدم کو ماننے والے، آدم کی جنریشن، آدم کی نسلیں جو ہوں گی، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں آدم کی جنریشن میں اس راستے پر بیٹھ جاؤں گا، صراطک المستقیم، جو تیرا سیدھا راستہ ہے، جو تیرا سیدھا راستہ ہے۔ یہی آپ الفاظ پر غور کریں، قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ میں کیا کہا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، جس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے بندے نے دعا کی تھی کہ مولا ہمیں اس راستے پر چلائیے جو آپ کا سیدھا راستہ ہے، جو آپ کی رضا کو پہنچتا ہے، جو انسان کے پیدائش کا منزل مقصود ہے، جو نیکوں کا راستہ ہے، خیر کا راستہ ہے، بھلائی کا راستہ ہے۔ اب یہ ابلیس نے یہاں اعلان کر دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں ان کے لیے بیٹھ جاؤں گا، اور لَأَقْعُدَنَّ، ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ کیا کروں گا بیٹھ کے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر اس کے بعد میں ان کو آگے سے روکوں گا، ومن خلفہم، ان کو پیچھے سے جکڑوں گا، وعن ایمانہم، داہنے طرف سے بھی نہیں چھوڑوں گا، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے بھی جکڑوں گا۔ یعنی کہ یہ جو پکڑ بنائی ہے کہ ایک انسان کو اگر اس طرح سے چپک کر کے چاروں طرف سے پکڑ لیا جائے تو پھر وہ انسان تقریباً بے بس ہو جاتا ہے۔ کتنا ہو بڑا پہلوان ہو، آپ اس کے بدن سے چپک کر کے جس پہلو سے بھی اس کو آپ پکڑ لیجئے ہاتھ کنارے کر کے، کتنا ہو بڑی طاقت ہو اس کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو کہا کہ میں اس طرح سے پکڑوں گا کہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اس طریقے سے میں اس کو جکڑ لوں گا، پکڑ لوں گا۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آگے سے بھی اس کو راستہ روکوں گا، پیچھے سے بھی ڈرا ڈرا کے راستہ روکوں گا، داہنے سے بھی بلاؤں گا آجا آجا ادھر آجا، بائیں سے بھی بلاؤں گا کہ ادھر آجا۔ یعنی کہ ہر طرف سے، یہی تو چار سمت ہے نا انسان کے۔ انسان جب چلتا ہے، راستہ جو ہے، آسمان میں تو کوئی راستہ ہے نہیں کہ انسان یوں سر اٹھا کر کے چلے گا، اور زمین پہ چلنا ہے تو یا تو آگے چلے گا یا پیچھے یا داہنے یا بائیں، یہی چار طرف سے۔ شیطان نے کہا کہ نہیں، یہ چاروں طرف سے ہم اس کو جکڑ لیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ ان میں سے اکثروں کو نہ شکرے پائیں گے، شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اب غصے میں ایک بات کہا، اخرج، چلو اخرج منہا مذموما مدحورا، نکل جا ذلیل ہو کر کے، اور قیامت تک تو ذلیل ہوتا رہے گا، ذلیل ہو کر کے نکل جا۔ آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اور ہاں جاتے جاتے سن لے، لمن تبعک منہم، اس آدم کی ذریت میں سے، آدم کی اولاد میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، جو بھی تیرے راستے پر چلے گا، جو بھی تیرے نقش قدم پر چلے گا، جو بھی تیرے بہکاوے میں آئے گا، جو بھی تیرے بتائے راستے پر چلے گا، یاد کر، جاتے جاتے سن لے، لمن تبعک منہم، ان میں سے جس نے بھی تیری پیروی کی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کے ساتھ، تم کو بھی اور تمہارے ساتھ ان سب سے بھی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ضرور بھی ضرور میں جہنم کو بھر دوں گا، ضرور بھی ضرور میں
جہنم کو بھر دوں گا۔ اب ایک بات ذرا غور کریں، بات کس کس کے بیچ ہو رہی ہے بتائیں نا؟ اللہ اور ذرا سوچے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ ہے، اور یہ رذیل ہے، ذلیل ہے، حیثیت کے اعتبار سے کہوں اب اس کی حیثیت نالی کے کیڑے کے برابر نہیں رہ گئی۔ خالق کے سامنے اس کی پہلے بھی کوئی اوقات نہیں تھی، اب کیا تمہاری اوقات ہے؟ اب ذرا ایک بات غور کریں، انسیڈنٹلی اگر اس طرح کی بات ہو جائے کہ کوئی ضلع کا بہت بڑا آفیسر ہو اور اس کو اگر کوئی ایک گلی کا جھاڑو لگانے والا معمولی انسان اگر اس کے آفس میں چیمبر میں جا کر کے بحث کر لے، برا بھلا کہہ دے، تو وہ جو آفیسر ہے کیا اپنی باتوں کو وہ تشہیر کرے گا، سروجنک کرے گا، منظر عام پر لائے گا؟ وہ کہے گا، دوسرے اینگل سے وہ کھوجے گا کہ اچھا بیٹا آؤ، کبھی تو تمہارا معاملہ میرے پاس آئے گا تو سیدھا 302 کا مقدمہ بنائیں گے اور سیدھا لٹکائیں گے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسلٹ ہوگی، اس لیے کہ انسلٹ ہوگی، بڑی بدنامی ہوگی کہ کیسا ڈی ایم ہے، کیسا آفیسر ہے، کیسا پدادھیکاری ہے کہ ایک معمولی درجے کا جھاڑو دینے والا آ کر کے اس سے ایسی بحث کر گیا۔ اس لیے اس باتوں کو پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، اور بلکہ اگر کوئی دیکھ بھی لے تو کہے گا کہ اس بات کو لیک آؤٹ مت کرنا، اس بات کو آؤٹ مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ بدنامی کا خطرہ ہے۔ اب ذرا غور کریں، خالق کے سامنے ایک ایسا کمبخت قوم، مخلوق، ایک ایسی رذیل مخلوق، ایک ایسی سفاک مخلوق کہ اللہ رب العزت کے سامنے جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی وقعت نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈیبیٹ کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ، دو جگہ نہیں، کئی مقام پر اس واقعے کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پہلے پارے میں ہے، 8ویں میں ہے، 15 میں ہے، کئی سورہ 19 میں، 19 میں ہے، 27 میں، کئی مقام پر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ کیوں؟ تاکہ میرے ان بندوں کو، جس بندے پر ہم نے بڑی فضیلت دی ہے، جس بندے کو ہم نے بڑی فضیلت دی ہے، جس مخلوق کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس مخلوق کو افضل المخلوق بنایا ہے، جس مخلوق کو اتنا ہم نے مقام دیا، اتنا مقام دیا کہ اس کی تخلیق سے پہلے ہم نے کہہ دیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ نے جس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے اس مکالمے کو بیان کیا، محض اس مقصد سے کہ تاکہ یہ انسان، یہ آدم کے بیٹے، یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ قرآن پڑھنے والے، یہ قرآن کے ماننے والے، ایک اللہ پر ایمان و یقین رکھنے والے، یہ میرے محمد کی پیروی کرنے والے یہ چیز سمجھ جائیں، الرٹ ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ انسان جان لو کہ شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے۔ یہ بتانا مقصود تھا۔ اتنا بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا دشمن ہے کہ خدا کے پاس سے وہ بحث کر لیا، اور پھر تمہاری وجہ سے خدا کے در کا وہ در بدر ہو گیا، خدا کے در سے نکالا گیا، خدا کے در سے ذلیل ہو کر کے نکال دیا گیا۔ کس کی وجہ سے؟ انسان کی وجہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ واقعہ، بالکل اللہ تعالیٰ نے پرواہ نہیں کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کون کیا انسلٹ کرے گا، کیونکہ پوری دنیا مل کر کے خالق کی اگر تحقیر کرنا چاہے تو اس کی عزت میں، اس کے جاہ و جلال میں، اس کے مقام و مرتبے میں رتی بھر کوئی فرق نہیں آنے والا۔
اللہ اکبر، وہ بڑا تھا، بڑا ہے اور بڑا رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو مکالمہ بیان کیا، یہ مقصد تھا کہ انسانوں سنو، میں بار بار اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں کہ تاکہ تم ابلیس کو اپنا دشمن سمجھو، شیطان کو تم اپنا دشمن مانو۔ یہ شیطان تمہارے جان کا دشمن ہے، یہ شیطان تمہارے ایمان کا دشمن ہے، یہ شیطان تمہارے اعتقاد کا دشمن ہے، یہ شیطان تمہارے اخلاق کا دشمن ہے، یہ شیطان تمہارے کردار کا دشمن ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ آج ہم نے سنت کو دشمن بنا کر کے اور ابلیس کو آج ہم نے اپنا دوست بنا دیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وہ مقصد کہ جو ہمیں ہوشیار کرنا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ہم اس سبق کو بھول گئے، ہم اس پیغام کو بھول گئے، اس مقصد کو بھول گئے۔ قرآن سے ہماری دوری ہو گئی، قرآن سنت سے ہم دور ہو گئے۔ خرافات جتنے تھے سنت کے نام پر، شریعت کے نام پر، رسم و رواج کو ہم نے دین بنا کر کے اپنے گھر میں محفوظ کر لیا۔ فیشن کے نام پر بے حیائی کو اس طرح سے فروغ دیا کہ سنتی لباس ہمارے معاشرے سے بالکل ایسے غائب ہوتے نظر آ رہے ہیں جیسے کہ گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گئی۔ اور ایجوکیشن کے نام پر آج ہمارے گھروں میں وہ بے حیائی آئی ہے، وہ بے حیائی آئی ہے کہ ہماری گھر کی بچیاں، ہمارے گھر کے بچے کالج جاتے ہیں اسکول کے نام پر، کالج جاتے ہیں ایجوکیشن کے نام پر، اور وہ دن بھر پارکوں میں بیٹھ کر کے مٹر گشتیاں کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں۔ دن بدن ہمارے گھر کی عورتیں، ہماری بچیاں اس طرح بے حیا ہوتی جا رہی ہے کہ حجاب پہن لی ہے، اوپر لکھ دیا ہے ماشاء اللہ، اور گلچھرے اڑا رہی ہے، نعوذ باللہ۔ جن جن کی گھر کی بچیاں، بڑی سنجیدگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں، اور بڑی محبت اور بڑی درد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی بچیوں کو نہ پڑھائیے، لیکن اگر وہ تعلیم، جو تعلیم ہمارے بچوں کے ایمان کو چھین لے، ہمارے بچیوں کے سر سے دوپٹے کو ہٹا کر کے بے حیائی کو اگر لا دے، حیا و پاک دامنی کو ہٹا دے، تو لعنت کرتا ہوں میں ایسی ایجوکیشن کے سسٹم پر۔ مت پڑھاؤ پھر اپنی بچیوں کو۔ آپ جائیں کبھی دن میں کالج کے ٹائم پر، آپ چلے جائیں ویل کنور سنگھ اسٹریٹ جو پارک بنا ہوا ہے، آپ چلے جائیں مہیلا کالج کے آس پاس میں، آپ جائیں کبھی، آپ کی بچیاں اگر جا رہی ہیں اسکول، آپ جائیں اور وہاں کھڑے ہو جائیں، صرف نظارہ دیکھیں، نقاب ہے، حجاب ہے، لکھا بھی ہوا ہے حجاب پر ماشاءاللہ، اور غیر مسلموں کے ساتھ غیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کیا نتیجہ ہے؟ ابھی کچھ روز قبل کی بات ہے، امام صاحب نے ایک خاتون کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور جب اس کی والد سے انہوں نے شکایت کی تو ان کے والد نے بڑی اچھے انداز کہ مولانا آپ سے یہ امید نہیں تھی، ہر باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری بیٹی نہیں، ہماری بیٹی تو رابعہ بصریہ ہے۔ اپنی بچیوں پر، میں آپ کی بچیوں پر الزام نہیں دے رہا ہوں، لیکن اگر آپ اتنے مطمئن ہیں کہ ہاتھ میں وہ رات رات بھر موبائل چلائے، یوٹیوب کی دنیا پر لگی رہے، سوشل میڈیا سے جڑی رہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت کی رابعہ بصریہ ہے، تو آپ میں اور ابو جہل میں، فرعون میں کوئی فرق نہیں سمجھتا ہوں۔ بچیوں کو موبائل دے، اس کی نگرانی بھی آپ کریں، بچیوں کو اسکول بھیجے، آپ نگرانی بھی کریں، اسکول جائیں، کالج جائیں، کبھی کالج جا کر کے آپ کہیں پرنسپل سے کہ پورے مہینے کا بچی ہماری اسکول آئی ہے، کالج آئی ہے، میں اس کا اٹینڈنس رجسٹر دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں، وہاں سے انکوائری کریں۔ نہیں، ہم کو تو بس ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ چیزیں کہ جو شیطان سے بچنے کے لیے، ہم کیا شیطان سے بچیں؟ اخلاق کے اعتبار سے ہم خود شیطان بن چکے، فطرت کے اعتبار سے ہم شیطان بنتے جا رہے ہیں، کردار شیطان والا، اعمال شیطان والا، اعتقاد شیطان والا، ایمان شیطان والا، مطلب کی چیزوں کو اسلام میں ڈھونڈتے ہیں، یہ کہاں ہے؟ ضرورت ہے
ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اپنی بچیوں کی نگرانی کریں. ہم سمجھتے رہیں کہ ہماری بیٹی تو رابعہ بصریہ ہے، نقاب پہن کر کے چلتی ہیں. اپنی بچیوں سے کہہ دے اگر سسٹم پہ چلنا ہے، یہی تمہیں غیروں کو یاری کرنی ہے، اتار کے پھینک دو نقاب کہ تاکہ تم بدنام ہو، تمہارا باپ بدنام ہو جائے، اسلام محفوظ رہے، دین بدنام نہ ہو، شریعت بدنام نہ ہو، قرآن بدنام نہ ہو. ماشاء اللہ لکھوا کر کے غیروں کے ساتھ چلتے ہو، استغفر اللہ. ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم محتاط رہیں. بہرکیف اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کی و عمل کی توفیق عطا فرمائے.